ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھیں گے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں مولوی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے، دھیان میرا دوسری طرف چلا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے معنی اور مفاہیم کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ آئے، دکان سے آئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ دیے یا پڑھے بنا چل دیے، قرآن کی تلاوت کر دی، بس آپ سمجھیں کہ یہ قرآن کی آیت تھی، میں نے پڑھ دیا اور چل دی. اس کے اندر کیا کہتا ہے، کیا لوگوں سے تلقین کی جاتی ہے، وہ آیت لوگوں کو کیا بتا رہی ہے، اس سے آپ کو کوئی لین دین نہیں ہے، جس وجہ سے آپ کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے. اگر آپ نماز جب پڑھیں گے قرآن کو سمجھ کے اگر پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کہیں نہیں جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ تراہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ویسے ہی عبادت کیجئے جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبادت کیجئے. اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم سے کم دل کے اندر یہ تصور رکھیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک آپ دین تعلیم کو نہیں سیکھیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کچھ نہیں سمجھیں گے. دین تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی ضروری ہے، سیکھیے، اس کو منع نہیں کر رہے. انگریزی پڑھنا منع نہیں ہے، ہندی پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو کمپلسری ہے وہ سب سے زیادہ دینی تعلیم ہے. سب سے پہلے اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو، اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم دیجیے. تب جا کر آپ کو کبھی جب آپ مر جائیں گے تب کبھی آپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا الفاظ آئے گا. آپ انگلش کی تعلیم دے دی، ہندی تعلیم دے دی، آپ نے انگریزی تعلیم تو پڑھا دی، پڑھانے کے بعد آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، دین اسلام کی تعلیم نہیں دی. جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ میرے ابو نے مجھے کیا سکھایا تھا، جو مجھے سکھایا تھا، جو انگریزی ہمیں تعلیم دی تھی، وہ انگریزی پڑھوں یا نہ پڑھوں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے اگر آپ اپنی اولاد کو اگر اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اگر آپ دعائیں چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور میری اولاد میرے لیے دعا کرے، تو سب سے پہلے آپ دینی تعلیم دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ویکتی علم کے راستے میں نکلتا ہے، علم ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی. آدمی علم کی جستجو میں نکل گیا، گھر سے نکل گیا، مدرسے کی طرف چلتا بنا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا. اس کے مطلب جو آدمی گھر سے نکلا کسی دینی تعلیم کی طرف، اس کے لیے وہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا. تو ہر مسلمان کا یہی ارادہ ہے، ہر مسلمان کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت مل جائے، مرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے. کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا ویکتی ہے جو مرنے کے بعد جہنم میں جانا چاہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے جاتا ہے. دوسرا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ ذہن کے اندر یہی سوچ اور یہی فکر لاحق ہوتی تھی کہ میری قوم بت پجاری ہے، میری قوم یہ صنم کی پوجا کرتی ہے، اس کو راہ راستے پر کیسے لگایا جائے.
40 साल जब मुकम्मल हो जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां से जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आते हैं और आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं ना बेकारी, मैं तो पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं कैसे पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? फिर जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा, पढ़िए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? तो अल्लाह के रसूल तब हज़रत जिब्रील अमीन ने उसको कुरान की सबसे पहली 5 आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये 5 आयत उसको पढ़ाई। तो 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनी तालीम दी गई। तो आज मैं ये दिल के अंदर ये क्यों पूछूं, मैं ये क्यों गवारा करूं कि मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, मैं कुरान की तालीम नहीं हासिल कर सकता? आप इतना कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल थे, वो नबी थे, उसको अल्लाह ने पढ़ाया है, उसके दिल के अंदर अल्लाह ने डाल दी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिब्रील अमीन ने सीने से लगाया और लगाने के बाद अल्लाह के रसूल खुद बयान करते हैं कि मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि शायद कि मेरी हड्डियां टूट जाए। मुअर्रिखीन ने इस हदीस के अंदर से बहुत ज्यादा मसले अखज़ किए हैं। सबसे पहला मसला यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया कि इक़रा पढ़िए, तो अल्लाह के रसूल को अरबी में पूछा गया इक़रा पढ़िए, और अल्लाह के रसूल ने भी अरबी में जवाब दिया माना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। अरबी में भी जवाब दिया, अरबी से सवाल अरबी में जवाब दिया गया। अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो कुछ भी पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा। तो मुअर्रिखीन ने एक मसला इसके अंदर यह हासिल किया है कि दीन इस्लाम ऐसा दीन है, ऐसा मजहब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात उस वक्त मानी जाएगी जब तक कि अल्लाह के रसूल जब तक कि अल्लाह का मोहर ना लग जाए। दीन इस्लाम के अंदर किसी की बात नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल कुछ भी बोल सकता था कि मैं ये पढ़ देता हूँ, वो पढ़ देता हूँ, ये पढ़ देता हूँ, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा जब तक कि जिब्रील अमीन ने उसको नहीं पढ़वाया। दूसरा मसला इसमें यह हासिल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे जिब्रील अमीन ने ऐसा दबोचा कि मेरी दाएं की हड्डी बायां की हड्डी दाएं होने लगने का मुझे एहसास होने लगा। मैं ये गुमान कर लगा शायद कि मेरी हड्डियां टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से सराबुर हो गए। तो मुअर्रिखीन ने इससे ये बयान किया कि इल्म दीन हासिल करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, इल्म दीन सीखने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। बिना पसीने के आप समझेंगे कि शायद कि मैं पढ़ लूं, नहीं। आप कभी मदारिस का दौरा करेंगे, पहले जमाने के जो मदरसे थे उसका दौरा कीजिए और देखिए कि बच्चे किसमें सोते थे और क्या खा के पढ़ते थे, क्या खा के पढ़ेंगे, कहां पे सोते थे, कोई ठिकाना नहीं, बस एक लोटा जमीन पे सोना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो दीन इस्लाम को, मजहब इस्लाम को सीखने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। बिना तकलीफ की कोई चीज हासिल नहीं होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, अगर आप दीन तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो आपको आपके दीन से अलग कर दिया जाएगा। इसको समझने के लिए छोटी सी मिसाल काफी है। किसी मछली को जब आप मारना चाहेंगे तो उस मछली को किसी बम और किसी बंदूक की जरूरत नहीं है। उस मछली को आप पानी से अलग कर दीजिए, खुद ब खुद वो मछली तब घुट के मर जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, वो मछली खुद ब खुद मर जाएगी। वही साजिश आज यहूदियों की है कि मुसलमानों को दीन तालीम से दूर कर दीजिए, दीन तालीम से उसको दूर कर दीजिए। मुसलमान खुद ब खुद कुरान और हदीस से दूर होता जाएगा, उसके अंदर से तालीम खत्म होती जाएगी और वो कौम निस्त नाबूद हो जाएगी। आज निजामिया मदरसे के नाम पर, निजामिया मदरसे के नाम पर अपना सिलेबस चलाते हैं, अपना सिलेबस। उसके अंदर कोई हदीस और कोई कुरान की किताब है नहीं है। आज जब यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों की औरतें घरों से नहीं निकलती है, तो उनको एक तरकीब सूझी
اور اس نے یہ ترکیب عمل میں لایا اور کہا کہ اس کو آنگنواڑی کی نوکری کا لالچ دے کے گھر سے نکالتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، آپ کو قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے، آپ کو حدیث سے دور کرنے کی سازش ہے، آپ کو دینی تعلیم سے دور کرنے کی سازش ہے۔ جب آپ دینی تعلیم سے دور ہوتے جائیں گے تو آپ کے اندر سے خود بخود عمل ختم ہوتا جائے گا، آپ کے اندر سے ایمان ختم ہوتا جائے گا، آپ ہندو دھرم پر بھی قابل قبول عمل کرنے پر قابل قبول ہو جائیں گے۔ ایسے فتنے کا دور آئے گا، ایسا فتنے کا دور آئے گا کہ سارے کے سارے مسلمان رہنے کے باوجود بھی جا کر اس کو صنم خانوں میں سجدہ کرنا پڑے گا، جن کو اس کو معلوم نہیں ہے، جن کو اس کو پتا نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے، ہمارے حدیث کیا سکھا دیا گیا۔ یہودیوں کی سازش کو سمجھیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے، آج کون سا ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے جو آج ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے پھانسی کا پھندا گلے پہ لگا دیا، لیکن کون ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو کتنے لوگوں کا نام جانتے ہیں؟ اپنی تاریخ کو مٹانے کی سازش ہے مسلمانوں۔ تاریخ مٹائیں گے کیسے؟ ہم روپیوں کا لالچ دیں گے، ہم پیسوں کا لالچ دے کے عورتوں کو گھر سے نکالیں گے۔ جب عورتیں خود بخود بے پردہ ہو جائے گی، جب مسلم عورتیں خود بخود بے پردہ ہو جائے گی، اب نوکریوں کے لالچ میں جب وہ نکل جائے گی گھروں سے، تو آئے دن آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے کہ فلاں کی بیوی فلاں سے بھاگ گئی۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لوگوں سے کہہ دیجئے آپ کہ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی آدمی کسی عالم کی قدر نہیں کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان کسی علماء کی قدر نہیں کرتا، کسی عالم کی جو قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی عالم کی قدر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نبی کی، کسی انبیاء کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی نبی کی، کسی علماء کو گالی دی، اگر آپ نے کسی عالم کو گالی دیا، یہ گالی ڈائریکٹ آپ کو کہاں پہ لگے گی؟ کیونکہ وارث کون ہے؟ وہ انبیاء کے وارث ہے، ڈائریکٹ انبیاء کو جا کر لگ جاتی ہے۔ جب ہم نے قرآن سے بیزاری اختیار کر لی، جب ہم نے علماء کی قدر کو ناقدری سمجھی، جب ہم نے علماء کو عالم نہیں سمجھا اور یہی بات سمجھتے رہے کہ یہ تو مرکب میں پڑھانے والا مولوی ہے، 2 ٹکا کمانے والا ہے۔ آج آئے دن آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور اخبار میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں کہ یہاں جب شادی کرنے گیا تو پوچھا کہ آپ مولوی صاحب ہیں تو کیا کریں گے آگے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پڑھنے لکھنے کے بعد نہیں مدرسہ میں پڑھائیں گے، تب یہ اپنی بیٹی کو نہیں کھلا سکتا، اس سے بیٹی کا نام بیکار۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ، روزی کا مالک تو اللہ ہے، کہ آج تک کسی عالم بھوکا نہ سویا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے آپ خوف رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسی جگہ سے روزی دے دے گا کہ آپ کو وہاں تک کہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بس صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ میرے محترم دوستو، کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی چنتا کرنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ جب مسجد میں تالے لگ جائیں گے، جب مسجد کو بند کر دی جائے گی، تب بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ اور وہی کام ہو رہا ہے، ابھی وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیجئے، کسی کانوینٹ اور کسی اسکول میں جا کر بھرتی کر دیجئے، اس کو دینی تعلیم سے دور کر دیجئے، خود بخود آپ کے مسجد میں تالے لگ جائیں گے، آپ کے مسجد کے اوپر سے جو لاؤڈ اسپیکر، جو مائک ہے، وہ خود بخود اتر جائے گا۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے،
आपको पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है मस्जिद के अंदर। जरा सोचिए दिल पे हाथ रखकर कि हम कहां तक पहुंच गए मेरे दोस्तों। अगर आप दीनी तालीम हासिल नहीं करते हैं, कुरान को नहीं समझते हैं, हदीस को नहीं समझते हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देते हैं, तो हमारा हाल क्या होगा आपके लिए मुस्तकबिल रोशन है। आप खुद ब खुद आपको नजर आने लगा है कि आगे हमारे लिए क्या होगा और आगे हमारे लिए यहूद और नसारा हमारे लिए क्या क्या सोच रहे हैं। इससे बढ़कर ये वसीम रिजवी से बढ़कर बड़े बड़े यहूद जो कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े शोरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान सुनाते थे मजमा के अंदर से तो नदर बिन हारिस ढोल बजाते थे, तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है कि कोई अगर कुरान के ऊपर मुकदमा दायर कर दे, ये पुरानी बात है। बस सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि आप अमल करें, दीन इस्लाम दीनी तालीम को समझे, दीनी तालीम को पढ़े पढ़ाए, तब जाकर आप अपने बच्चों को, तब जाकर आप अपने दीन की हिफाजत कर सकते हैं, वरना खुद मिटेंगे और दूसरों को भी मिटा के जाएंगे। आपकी दास्तान, आपकी कहानी हर तारीख के सफा से आपको मिटा दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं होगा, कुछ नहीं पता होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह में इरशाद फरमाता है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, कंपल्सरी है। कोई भी मुसलमान, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ये चाहते तो ये पढ़ सकते थे कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्लि मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं जो मुसलमान जिसकी उम्र 60 साल 40 साल हो चुकी है उसके ऊपर तालीम हासिल करना फर्ज नहीं है, बल्कि वहाँ पर लफ्ज आम कर दिया कि मुसलमान अगर है तो तालीम हासिल करना जरूरी है, अगर मुसलमान नहीं है तो तालीम हासिल करना जरूरी है। पहली आयत जब नाजिल होती है इक़रा, तो उसके अंदर भी वाहिद का सिगा इस्तेमाल होता है, वाहिद मुनक्कर हादिर का सिगा इस्तेमाल होता है, और कहा जाता है कि इक़रा तू पढ़। इसका मतलब यह है कि सबको पढ़ना होगा अलग अलग। ये नहीं है कि हम पढ़े तो हमारे खानदान के लिए काफी है, नहीं, सबको दीनी तालीम सीखना जरूरी है। जब तक सबको दीनी तालीम नहीं सीखेंगे तब तक दीन इस्लाम को आप बचा नहीं सकते मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दीन तालीम सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए।